کسی ایک انسٹیٹیوشن کی پاور کی بات کی ہے تو دیر از ڈیفینیٹلی اے لاٹ آف ویسٹڈ پاور ان دیٹ ون انسٹیٹیوشن جس کا ہم نام نہیں لیں گے. جو ویسٹرن میڈیا بھی ہے نا, جب چائنا یا رشیا کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی انڈین میڈیا سے کم نہیں رہتا. وہ اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. فائنانس منسٹر کی آپ کو اس سے اکنامک ویژن پتہ چلے گی, اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینس کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ کنوینس جو ہے وہ ارینج کر کے ان کو حج پہ بھجوایا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے دعا کریں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز. بحیثیت ایک پاکستانی ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ اداروں کا آپس میں تصادم ہو رہا ہے, لیکن پچھلے کچھ ہفتے کی اگر آپ ہیپننگز دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اداروں کے اندر جو شخصیات ہیں ان کا بھی آپس میں تصادم ہو رہا ہے. اس کے اوپر تھوڑی بہت ڈیٹیلز میں آئیں گے. سب سے پہلے میں پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور عدیل سمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسی کے ساتھ ہم اپنی پہلی سٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں جو میں نے تصادم کی بھی بات کی. سپریم کورٹ کے اندر پورا بینچ بنا تھا, 9 رکنی بینچ تھا جو دیکھے گا ملٹری کورٹس جو بن رہے ہیں اور سویلینس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. اب وہ جو بینچ بنا تھا اس کی پہلی ہیئرنگ میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو ہمارے سی جے ہیں بندیال صاحب اور جو نامنیٹڈ نیکسٹ جو سی جے ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان دونوں کے درمیان مکالمہ بھی ہوا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ اعتراضات بھی تھے جو بینچ بنا تھا. خیر پھر دوبارہ بینچ ٹوٹ گیا, نیا بینچ بنا, 7 رکنی بینچ تھا. پھر اس کے اوپر اعتراض اٹھایا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے کچھ ریلیشنز ہیں جواد خواجہ صاحب کے ساتھ جو پٹیشنر ہیں جو ہمارے فارمر سی جے بھی رہ چکے ہیں, تو جس کی وجہ سے پھر دوبارہ بینچ ٹوٹا اور اب 6 رکنی بینچ بنا. یہ ایک طرف تو ہم یہ ہیپننگز جو لیتے ہیں. دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے ابھی, اور اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ملٹری کے اندر کے جو لوگ تھے ان کے احتساب کر لیا, اور وہ ایک طرح سے نشانہ ہے کہ اب دوسروں کی باری ہے, اب سویلینس کی باری ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے جو انٹرسٹنگ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی اس عمل کے بیچ میں آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا, اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ اس سے پہلے بھی ایک ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے جو کہ کہا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر ہے شاید. عائشہ, اگر یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے, کیونکہ سپریم کورٹ ہی بیچ میں آ سکتا ہے اس سارے معاملے کے, تو آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں کام کریں گی سپریم کورٹ کے اوپر, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ پریشر لے رہا ہے. سو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ جہاں تک ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کی پاور کی بات کی ہے تو دیر از ڈیفینیٹلی اے لاٹ آف ویسٹڈ پاور ان دیٹ ون انسٹیٹیوشن جس کا ہم نام نہیں لیں گے. اور آبویسلی جو سپریم کورٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان پہ پریشر ڈالا بھی جا اس طرح سے رہا ہے. اب جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے آئی ایم شیور کہ اس کی بیہائنڈ دا سینس بھی بہت کچھ چل رہا ہوگا اس وقت. اس کے علاوہ آئی تھنک کہ یعنی اٹس ویری فنی ہاؤ پیپل ہیو لائک ٹرنڈ آن دیم سیلوز. پیپل سے میرا مطلب ہے کہ جو ہم انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اب یعنی پہلے کہ آپ پہلے ایک آپس میں ایک لڑائی دیکھ رہے تھے رائٹ, بٹ وین دا فائٹنگ اسٹارٹس ان سائڈ دا ہاؤس تو یعنی بس ہاؤس ختم ہونے والا ہے. اور یہ ہر طرف دیکھا جا رہا ہے, جوڈیشری ہو, ملٹری ہو, پالیٹکس ہو, ایوری ون ایوری ویئر. تو آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو ٹیک اسٹاک. بھائی آپ کا ملک ڈوب رہا ہے, آپ جو وہ اپنی ان فائٹنگ اور پالیٹکس میں چل رہے ہو تو دس از پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گیا. عدیل, اسی کے ساتھ میں آنا چاہ رہا ہوں, اگر ہم جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کی اگر آپ بیچ میں دیکھیں کیا بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا یہ کورٹس ہیں, کیا جسٹس ڈیلیور کرنا کورٹس کا ہے, کورٹس کی صرف ذمہ داری ہے, اور اگر کورٹس کی ہے تو ملٹری کورٹس کی کیا حیثیت ہے. یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ قسم کے کویشچنز اٹھ رہے ہیں اس کے ارد گرد. پلس جو سپریم کورٹ کے اندر ایک آرگیومنٹ پیش کی گئی ہے کہ آرمی ایکٹ کو اگر دیکھا جائے تو جو ملٹری کورٹس ہیں وہ ڈسپلنری جو مسائل ہوتے ہیں وائلیشنس کے اگینسٹ کام کرتا ہے, لیکن اگر 9 کا دیکھا جائے تو وہ ڈسپلنری اس کے اندر آ بھی سکتا ہے, وائلیشن میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو آپ دیکھیں کہ فرام اے لیگل پوائنٹ آف ویو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملٹری کورٹس کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ آئی ایس پی آر کی بھی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں تو وہ ان کے یہ آ رہا ہے کہ یہ چلتا آ رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ملٹری کورٹ سے, پہلے بھی ہو رہی تھی اب بھی ہو رہی ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی جب آرگیومنٹس اٹھیں گی کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ یہ کافی انٹرسٹنگ سچویشن سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. میں تھوڑی سی شاید لمبی اس میں بات کروں گا. پہلی چیز تو یہ دیکھ لینا کہ جو کہ ہیئرنگ شروع ہوئی اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ نامنیٹڈ سی جے ہیں انہوں نے بیسیکلی جب بات کی کہ میں اس بینچ کو بینچ ہی نہیں مانتا, اور بیسیکلی انہوں نے پھر یہ بھی ریفرنس دیا. اب پہلے تو یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ جب مجھے رات کو 8 بجے پتہ چلا کہ میرا نام کاز لسٹ میں ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی.
جو کہ بنتی بھی تھی کیونکہ ان کو بیسیکلی سی جے صاحب نے پچھلے پورے ٹینیور میں کسی بھی امپورٹنٹ کیس کے اندر اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تھا، تو ان کو بٹھایا گیا، جو کہ ایک جو نارمل پرسیپشن ایک بندے کو جو کہ کورٹ پروسیڈنگس کو فالو کر رہا تھا اس کے ذہن میں یہ آتا ہے، کیونکہ اب دیکھیں بیسیکلی ہے کیا، بیسیکلی آپ نے کورٹس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس سنیں گی نہیں۔ فائز کا جو 184(3) کا جو ججمنٹ تھی وہ بیسیکلی اسی وجہ سے تھی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی کو ایکویٹ کر دیں، ہم کسی کو گلٹی کر کے اس کو سزا دے دیں۔ بات یہ ہے کہ آفٹر سم ٹائم وہ 184(3) کی ساری پروسیڈنگز اگر نلیفائی ہو جاتی ہیں تو کیا بنے گا؟ مطلب ایک طرح کا آپ کسی کے ساتھ یا تو انصاف، اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہو تب بھی ناانصافی کر رہے ہو، نہیں دے رہے تب بھی ناانصافی کر رہے ہو۔ تو اس چیز کو انہوں نے اس چیز میں بھی پرٹیکولرلی ان کا بیسیکلی کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے بینچز کو، وہ کہہ رہے ہیں پہلے فیصلہ کرو ان چیزوں پہ جو کہ بعد میں انہی ڈیسیجنس کو ہمیں ہانٹ کریں۔ آپ تو چلے جائیں گے سی جے صاحب سپٹمبر میں چلے جائیں گے، ان کا تو کچھ لینا دینا ہے، بعد میں انہی یہ جو بینچز میں بیٹھے میکسیمم انہوں نے سی جے بننا ہے، وہ ان کو ہانٹ کریں گے ڈیسیجنس کے انہوں نے کیوں ڈیسیجنس دیے تھے اس طرح کے، جو کہ دوبارہ ان کو دوبارہ وہ ساری پروسیڈنگ سننی پڑے۔ تو یہ میرے خیال سے بیسک چیز تھی۔ کرنل انعام جو ہیں وہ بیسیکلی ان کا بیسیکلی میکسیمم جو ان کی ایفرٹ رہی ہے بینگ اے لائر، وہ بیسیکلی مسنگ پرسنز اور جو ملٹری ٹرائلز ہیں ان کے ریلیٹڈ ہی رہی ہے۔ ان کا میں ایک شو دیکھا تھا، انہوں نے بڑے میرے خیال سے کمپریہنسولی سارے کو ایکسپلین کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب جو پٹیشنز آئی ہیں ملٹری کورٹس کو لے کے وہ کن کی ہیں؟ وہ ان کی ہیں جن کے اپنے دور کے اندر 25 لوگوں کا سویلینز کا اس طرح ٹرائل ہوا کہ ان کو ایک پروسیجر ہی فالو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیا، انہوں نے مختلف اور لوگوں کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے نہیں بولے تو یہ ایک طرح کا آپ جن لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں آپ ان کا کیس کمزور کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے خود نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اٹ مینس، کیونکہ بیسیکلی جو ایک کانسٹیٹیوشن جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے وہ ورک ہی اس طرح کرتا ہے کہ وہ آپ کی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے آپ کی نیت کیا ہے، اور وہ جج کا کام ہوتا ہے اس چیز کو سے کیا نام ہے سامنے رکھنا، اس چیز کو نکالنا کہ یہ اگر ایک ایکٹ ہوا ہے تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اور اس کی بیس پہ فار ایگزامپل اگر کوئی خدا نخواستہ غلطی سے کسی کو مار دیتا تو آپ اس کی نیت قتل کرنے کی نہیں ہے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے قتل ہی کیا ہے، تو وہ ایک نیت کی بیس پہ پھر وہ آپ کی ساری ججمنٹ ایک ڈرافٹ ہوتی ہے۔ تو اس ساری سینیریو کو لے کے، اور انہوں نے یہ نہیں، اور دیکھیں میں جس طرح آپ نے بات کی کہ سارے کو لے کے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چل سکے گا یا نہیں ہے، اس کو ہونا چاہیے یا نہیں، تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ملٹری ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے سویلینس کیس میں۔ اگر کوئی بندہ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ بھائی ہونے چاہیے تو میں نے تو مطلب سے آپ آرگیو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بیسک ہیومن رائٹ، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے ہی اگینسٹ ہے کہ آپ ایک چیز کو اب ہمارے ہاں دو تین چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جس پہ بیسیکلی بحث ہو رہی ہے۔ ایک چیز تو یہ میں نے آپ کو بتائی کہ جن کی پٹیشنز آئی ہیں ان پہ کوشچنز اٹھ رہے ہیں۔ اب ایک کوشچن تو انہوں نے اٹھا دیا کہ جواد خواجہ صاحب جن کی پٹیشن ہے وہ منصور علی شاہ کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن ہے تو ان کو ویسے ہی انہوں نے ہٹا دیا۔ اسی طرح خان صاحب کے دور کے اندر انہوں نے کہا کہ 25 جو سویلینز ہیں ان کا بغیر کسی FIR کے آپ نے ٹرائل ہی کر دیا پورا، اور ان کو سزا بھی دے دی اور وہ بھگت بھی رہے ہیں، تو وہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ایک یہ بحث ہے، اور سیکنڈ بحث یہ ہے کہ کیا واقعی اب جس طرح آپ نے DJSPR صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی بات کی کہ انہوں نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی بیچ میں آیا ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے، تو اس کے اندر کیونکہ آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، مجھے صحیح ساری چیزوں کا ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہے، بٹ ایک بیسک جو اویئرنیس بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے اگینسٹ ہے اگر آپ کسی بھی سویلین کو اٹھا کے جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر، کیونکہ دیکھیں، اور میں ویسے اس میں جب بہت شروع کی بات ہے 9 میں جب مطلب ہوا ہی تھا، اس کے بعد کافی چیز یہ اٹھی تھی کہ اگر ملٹری ٹرائلز کے اندر کسی کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو اس کا فارورڈ کیس کیا بنتا ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ بہت سی لیگل چیزیں ہیں۔ لیکن آئی تھنک پشاور ہائی کورٹ میں کافی زیادہ، ہم نے جو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، پشاور ہائی کورٹ میں کافی زیادہ جو اپیل کی گئی تھی انہیں پھر جو اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے تھے کہ سارا جو پروسیجر ہے وہ اس کی کیا میرٹس ہیں، تو آئی تھنک سپریم کورٹ کے اندر ہو سکے گا اگر یہ دیکھیں اب یہ اگر اس طرح اب ایگریوینسز تو دونوں سائڈس پہ ہیں، سویلینس کے بھی ہیں اور اس سائڈ پہ ان کے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا چینل ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے لاز میں کس طرح ڈیفائنڈ ہے، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں تو آئی کانٹ ٹاک آن دس، بٹ سنسیئرلی ایسا لگتا ہے کہ اگر سویلینس کا ٹرائل ہے تو وہ سویلین کورٹس میں ہی ہونا چاہیے، اور یہ اگر نہیں ہوتا تو مطلب یہ جو ہماری جوڈیشری ایگزسٹ کرتی ہے ایز اے پارٹ آف دی پولیٹیکل سسٹم، اس کی بہت بڑی ناکامی ہوگی اگر یہ الاؤ کر دیتے ہیں کہ ملٹری ہی ٹرائل کرے ان کا۔ صحیح ہے، اسی کے ساتھ ہم اپنے دوسرے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں۔
پاکستان میں تو خیر یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، ہمارے آپس کے مسئلے جو ہیں. انڈیا آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں جس طرح وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر پا رہے ہیں، وہ ایک مثال ہی ہے. چاہے ہمارے آپس میں کوئی ڈس ایگریمنٹس ہوں، لیکن یہ دیکھنے کی چیز ہے جس طرح مودی نے ابھی وزٹ کیا امریکہ کا، اور جس قسم کی انہیں وہاں پہ ایک ریسیپشن ملی ہے، اور انہوں نے وہاں کے اوپر جو آئی تھنک سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ایک پریکٹیکل سائڈ پہ، ان لوگوں نے کیا ڈیلز کی ہیں. اب پاکستان اور امریکہ کا آپ وہ دیکھیں گے کہ F-16 ہی اگر لینا ہو تو پاکستان کو کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں صرف F-16 لینے کے لیے. لیکن یو ایس انڈیا کے درمیان جو ابھی کچھ ڈیلز ہوئی ہیں، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. یو ایس انڈیا جو جیٹ انجنز ہیں وہ آپس میں مل کے بنائیں گے. انڈیا 31 ڈرونز لے گا امریکہ سے، اور وہ جو ڈرونز ہیں وہ اسمبل ہوں گے انڈیا کے اندر، جو کہ ایک بہت میجر ڈیٹیل ہے اس کی. تیسرا سیمی کنڈکٹرز، جو بہت بڑی مارکیٹ ہے ہماری، ہر چیز کے اندر اسمارٹ فونز ہو گئے، ہماری واچز ہو گئی، سیمی کنڈکٹرز کہیں نہ کہیں یوز ہوتے ہیں، انڈیا کے اندر اسمبل ہوں گے. اس کے بعد انڈیا نے آرٹیمس اکارڈز جوائن کر لیا، اور اسپیس کولیبریشن. اب میں میڈیا میں وہ پڑھ رہا تھا، اس کی جو رپورٹنگ ہوئی تھی وہ بڑی ایک سطحی لیول پہ انفارچونیٹلی کی گئی کہ انڈیا اور امریکہ اسپیس میں جائیں گے، مون کے اوپر 2024 میں مشن ہوگا. یہ ایک بڑا بیسک لیول کا آپ وہ کریں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ جو آرٹیمس اکارڈ ہے، جب ٹرمپ ایرا کے اندر یہ بن رہا تھا تو ریوٹرز کے اوپر اس کی پوری رپورٹ ہوئی تھی کہ یہ جو بنایا جا رہا ہے گروپ، یہ مون کے اندر مائننگ کے لیے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ مون کے اندر کافی زیادہ ایسے منرلز ہیں، ایسے میٹلز ہیں جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے کافی زیادہ ویلیوبل ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ کنٹریز وہاں جا کے اس سے پھر مائن کریں گی، اور جو پھر اس میں لیگیلٹیز بھی ہیں کہ جو مائن کرے گا اسی کا وہ مٹیریل ہو جائے گا. تو انڈیا کا یہ جوائن کرنا صرف یہ نہیں ہے، سیر پہ نہیں جا رہے، مون تک سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں پہ جو مائننگ ہوگی وہ انڈیا کے پاس وہ مٹیریل آئے گا. دوسرا جو کچھ ٹریڈ ڈسپیوٹس تھے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ انہوں نے سیٹل کرنے کا سوچا. عائشہ، ہیومن رائٹس وائلیشنز اور جو کچھ بھی امریکہ کی نیریٹو رہا ہے وہ، اور یہ بیچ کی بات کیا ہے؟ سو اچھا، واٹس ویری انٹرسٹنگ اباؤٹ دس وزٹ از کہ اب تک بائیڈن نے جو ہے وہ مودی کے علاوہ 2 اور لیڈرس کو اسٹیٹ وزٹ پہ دیا تھا. سو دس واز یعنی دس از این ایون گریٹر تھنگ آئی تھنک، کہ اگر ہم امریکہ کو پلیز کرنے والے اسٹینڈرڈ سے چل رہے ہیں کہ بائیڈن ڈیفینیٹلی سیز انڈیا ایز اے کلوز ایلائی رائٹ ناؤ، ٹھیک ہے. اور اس نے یعنی اس کو بلا کے جس طرح سے ان کی ریسیپشن کی گئی، دیر از تھاؤزنڈس آف انڈینس جو کہ یو ایس میں بیسڈ ہیں. اب ان کی وائس پریزیڈنٹ بھی انڈین ہیں، تو اس پہ بھی وہ مودی نے جو ہے وہ کامنٹ کیا. ہی ایڈریسڈ اے ویری لارج گروپ آف انڈینس. اور مودی کی ایک چیز ہے کہ ہی جسٹ ریئلی نوز ہاؤ ٹو کیری اے کراؤڈ رائٹ. تو اس دفعہ جو ہے جو اس کا ایڈریس تھا وہ ٹیلی پرومپٹر سے پڑھ رہے تھے وہ، اور اس پہ انڈینس نے تو بہت بیک کلیش دیا اس کو اس پہ. لیکن آن دا ہول اس میں سے بہت ساری کلپس جو ہیں وہ وائرل ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ لائک ٹیکنالوجیکل کوآپریشنز، تو اس میں بھی اس نے ایک اے آئی والا جوک کیا کہ دا فرسٹ اے آئی واز ایکچولی امیریکا اینڈ انڈیا. ان کے بہت ڈیڈ جوکس تھے سارے. اینڈ فنیلی انف جب ایسا ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، آپ کی ایک بہت اچھی اسٹیٹ وزٹ چل رہی ہوتی ہے، اور بیچ میں کوئی آپ سے کہہ دے کہ یعنی آپ کے ملک میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، تو مے بی یو ٹینڈ ٹو بی اے لٹل اوور آپٹیمسٹک اینڈ یو سے کہ کوئی حال نہیں ہو رہا. ہم جو ہے وہ یعنی وی ریسپیکٹ دا ڈائیورسٹی اینڈ وی لو آل پیپل ایکولی، اور سب کو وہ ہو رہا ہے، سب کو اکنامک بینیفٹ سب کو جا رہا ہے. خیر we don't know how true that is. اس میں یہی اگر دیکھا جائے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، لیکن اس وزٹ میں انہوں نے کی. اور اس کے اندر جب یہ سوال اٹھا بائیڈن سے، اٹھا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہ انڈیا کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک جواب دیا کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی اور ہم سب سے پرانی ہیں، تو یہ ہم کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیں گے. ہاں، اینڈ آلسو کہ سو سیئنگ کہ مودی نے کس طرح سے وہ پوری اپنی امیج جس طرح سے فلپ کیا، دیٹ واز آلسو ویری انٹرسٹنگ. 2014 سے پہلے جو ہے وہ مودی جی جو ہے وہ نہیں جا سکتے تھے یو ایس، ان کو ڈپلومیٹک ویزا بھی نہیں ملا تھا. تو اس کے بعد when he came into power, the way he established himself, I think کہ وہی بات کہ اکنامک پراسپیرٹی از اے ویری
huge factor. Even جو ابھی تھوڑی سی ریسنٹلی ایک ٹرکی سچویشن ارائز ہوئی تھی جب رشیا سے آئل آنا شروع ہوا تھا اور انہوں نے سپلائی کرنا شروع کیا تھا انہوں نے سپلائی کرنا شروع کیا تھا یورپین مارکیٹس کو, تو وہ بھی یعنی دیٹ واز I don't think if that would have been Pakistan, we would have been able to get away with it. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اسی کے ساتھ میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا اوباما کے جو ریمارکس تھے ان سے بھی پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر مودی آئے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشن, تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیچر آف دا جاب ہے. ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آپ کو کافی دفعہ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے جو پرو ڈیموکریسی نہیں ہوتے یا وہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. تو خیر اس کے اوپر انڈیا میں بڑی شور مچا ہے. لیکن دوبارہ سے آپ کے پوائنٹ کے اوپر آتے ہوئے عدیل یہ بتائیے گا کہ انہوں نے اپنی امیج فلپ کی ہے بالکل, لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں پاکستان نے ہر دفعہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے کسی بھی قسم کا کانفلکٹ ہو. انڈیا نے اس کی فارن پالیسی کو اس طرح لے کے چلیں کہ نہ وہ امریکہ کے ساتھ برے ہوئے ہیں نہ وہ رشیا کے ساتھ, ہر جنگ میں وہ اپنا ایک انہوں نے لائن پکڑی ہے نیوٹرلٹی کی, لیکن پھر بھی ان کے اوپر ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. کیا پاکستان کے لیے کچھ اس میں لرن کرنے کو ہے کہ آپ ایک مرسنریز کا گروپ بن کے اگر آپ ہر کسی کو اپنی سروسز لینڈ کریں گے وہ تو اپنا یوز کر کے سائٹ پہ ہو جائیں گے, لیکن ایک ملک جو اپنی اکانومی کے اوپر انویسٹ کرتا ہے وہ ایک ہمیشہ کے لیے پارٹنر رہتا ہے. سرٹنلی ہمارا تو شروع سے ہی ویسٹرن ٹلٹ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہم اوور سیٹو سینٹو سے شروع ہوا, اور اس کے بعد موسٹ ریسنٹلی ابھی مطلب جب تک یہ افغانستان میں رہے ہیں تب تک ہم بیسیکلی وہی کہ یہ ہمیں بائلیٹرل ایڈ دیتے ہیں, یہ ہمیں جو ہے ملٹری ایڈ دیتے ہیں, تو ہم جو ہے تو ہمارا شروع سے ہی ان پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈپینڈنس رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ایک وہ جسے کہنا چاہیے نا وہ بار بار کی ایک چیز آپ کو ڈپینڈنٹ کروا دیتی ہے, پھر آپ دوسری سائڈ کے ساتھ سوچتے ہی نہیں ہیں, تو وہ چیز تھی ہمارے یہاں. لیکن اس کے اندر میرے خیال سے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وچ آئی بلیو, اور یہ میں اس کو کوئی ایک بہت بڑی, کیونکہ میں نے اس کا ویسے سارے بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ایک ڈپکشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اٹس ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ وزٹس آف ون آف انڈین پریمیئرز جس نے یو ایس وزٹ کیا. تو لیکن اس کی تھوڑی سی کرٹیک بھی میرے خیال سے لوگوں کو دیکھنی چاہیے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے, اور میں اس کو تھوڑا سا آئی بلیو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ریجن میں ویسے بھی کہا جاتا ہے جب بھی گلوبل پاورز کے اندر شفٹ آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور دو چیزیں اس میں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب میرے خیال سے شاید ہم ساروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہیومن رائٹس ہو گیا, ڈیموکریسی ہو گیا, یہ ساری بات کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ کا پیسہ, آپ کی اکانومی میٹر کرتی ہے. آپ کی اکانومی اچھی ہے تو نو ون ول آسک کہ آپ نے کیا کہاں کیا کتنے لوگ مروائے ہیں, جو بھی ہے نہیں, ایوری ون ول, مطلب وہی بات ہوگی نا. اور میں اسی چیز کو کوٹ کروں گا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے پرانی ڈیموکریسی اور سب سے بڑی ڈیموکریسی کا اگر یہ حال ہے کہ پرانی ڈیموکریسی اوپن آرمس کے ساتھ ویلکم کر رہی ہے سو کالڈ بگیسٹ ڈیموکریسی کو, جس نے کتنے لوگ مسلمان یا کرسچنس یا سکھ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ریسنٹلی, تو وہ تو یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ ڈیموکریسی کتنی جو ہے وہ ہمارے ہاں ان ٹرو ورڈز ایگزسٹ کرتی ہے. سیکنڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کو ہمیں تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹو میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, اور وہ میرے خیال سے پرٹیکولرلی آفٹر دی رائز آف چائنا یہ ہونا ہی ہے. ٹو کاؤنٹر چائنیز انفلوئنس یو ایس چاہے گا, وہ چائنا ہو, ایون میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ان کے ریلیشنز اس طرح کے رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ جس طرح برے طریقے سے وہ نکالے گئے, جو بھی تھا اس میں شاید ہمارا بھی ہاتھ ہے. جو بھی ہے اس کو فیکچولی ہم کوٹ نہیں کر سکیں گے, بٹ دا فیکٹ از کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کنٹری اس ٹائم ان کو چاہیے ہے, کیونکہ وہ لوز کر رہے ہیں اپنی پاور آن ملٹری اسٹرینتھ, آن اکنامک اسٹرینتھ. کیونکہ میں ریسنٹلی میں نے انٹرویو بھی کیا تھا یو ایس چائنا کو لے کے, تو اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے جن کا میں انٹرویو کرا تھا انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنے کے لیے بہت کم لوگ جانتے ہیں, بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیڈ آنس میٹ کر رہے ہیں, چاہے یو ایس چائنا, ایسا ہے نہیں. دے آر مطلب جو یو ایس ہے اس کی اولڈ اسٹریٹجیز ہیں, وہ ملٹری الائنس بلڈ کرتا ہے, لیکن ان ماڈرن ٹائمس جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ملٹری الائنس میٹر نہیں کرتے, یہاں پہ اکنامک الائنس میٹر کرتے ہیں, اور چائنا اس کو سمجھ چکا ہے. اور چائنا کو دیکھ لیں کہ اس نے جس طرح سعودیہ, ایران, ان کو اپنے بلاک میں لے آیا ہے, مطلب مختلف جو جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں BRI کو, تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ. تو وہ ایک اس سارے سینیریو میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ تو مطلب ہمیں تو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو بڑا سگنیفیکینٹ, یہ ہونا ہی ہے, یہ وہ چاہتے ہیں, وہ نہیں اوائڈ کر سکتے. انڈیا کو اوائڈ کریں گے تو وہ ان کے لیے اپنا نقصان دہ, کیونکہ وہ ایک طرح کی گلوبل پاور
ہیں بھی اور ہے فیڈ بھی بھی ہو اور رہے اب ہیں. بنتی بھی جا رہی ہے آنے والے وقتوں میں. انڈیا تو بڑی power سرٹنلی ہے. انڈیا نے تو بہت زیادہ ہر آلموسٹ ہر سیکٹر کے اندر ہوں. کافی ڈیولپمنٹ کی ہے. تو یہ دونوں سائڈس پہ ہیں. باقی پاکستان کے لیے لرننگ کے لیے بہت کچھ ہے. وہ تبھی ہے جب ہم اپنے جو ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے نکلیں گے اور ہم تھوڑا سا اپنی فارن پالیسی کو بھی امپورٹینس دیں گے, تبھی ہو سکے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک جو چیز فائنل ریمارکس میں اگر میں کہوں کہ جو بہت بڑی وجہ ہے پرائم منسٹر مودی کو سارے سیریس لیتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سپورٹ, جس قسم کی سپورٹ ان کی ہے, وہ امریکہ میں جب اسپیچ کرتے ہیں تو پورے اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں. جب ایسا کوئی لیڈر آپ کے ملک میں آ کے اتنا آپ کا کراؤڈ گیدر کر لیتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کے پاس بھی چوائس نہیں رہتی, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو یا نہ ہو, آپ کو اسے امپورٹنس دینی پڑتی ہے کیونکہ آپ کے گھر میں اس کے بہت زیادہ سپورٹرز ہیں. بٹ یعنی وہی بات کہ populist rhetoric will only take you so far, you know. It's taking him very far, but نہیں یہ امپورٹنٹ ہے. یہ اپنا آپ وہ کر رہے ہیں, یہ ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے اس کی پاپولزم کو لے کے. عائشہ اس پہ کچھ 2014 میں آئی تھنک ان کا لارجسٹ ریسیپشن ہوا تھا جب وہ یو ایس گئے تھے, اینڈ اس کے بعد سے سیریس لینا شروع کیا لوگوں نے. ہاں تیسری بڑی خبر انٹرنیشنل, ایک دم سے خبریں آنا شروع ہو گئی کہ رشیا کے اندر کو ہونے والا ہے. اور وہ جو ویسٹرن میڈیا بھی ہے نا, جب چائنا یا رشیا کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی انڈین میڈیا سے کم نہیں رہتا. وہ اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. رشیا اتنا بڑا ملک, جو انیشل رپورٹس تھی کہ ویگنر گروپ جو ان کا ہے, مرسنریز کا گروپ ہے, وہ 65,000 سولجرز کے ساتھ وہ کو کریں گے رشیا جیسے ملک. آپ نے رشیا کا سائز دیکھا ہے, 65,000 کس طرح آپ کریں گے. خیر وہ خبریں چلی, بڑا اس کے اوپر ٹویٹر سپیسز ہوئی, 24 گھنٹے کی بھی اس کے اوپر ٹویٹر سپیسز ہوئی. یہ ایکچولی کو سٹارٹ ہوا تھا یوگنی پریگوزن, آئی ہوپ میں ٹھیک سے پروناؤنس کر رہا ہوں, probably not, لیکن ٹھیک ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے سولجرز یوکرین میں لڑے رہے تھے اور انہیں فائرنگ کی گئی ان کے اوپر رشین ٹروپس کی طرف سے, اور پھر وہ ایک مارچ فار جسٹس. انہوں نے کہا کہ ہم پوٹن کے خلاف نہیں جا رہے لیکن سینئر ملٹری لیڈرشپ کے خلاف جا رہے ہیں. خیر وہ سارا ہمیں پتہ چل گیا, وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اصل میں معاملہ شروع, عائشہ آپ کچھ نہیں آپ بولیں. اصل میں معاملہ شروع اس لیے ہوا تھا کہ رپورٹس آئی تھی کہ پوٹن جو ہے وہ ان کا پورا جو ویگنر گروپ ہے اسے ختم کرنے والے ہیں, تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے گروپ کو بچانے کے لیے وہ نکل آئے. اس میں خیر بڑی ڈیٹیلز ہیں, لیکن ڈیٹیلز سے پہلے ہم تھوڑا بہت آ جاتے ہیں کہ یہ وشفل تھنکنگ نہیں تھی, جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ بائیڈن کو بریفنگز ہو رہی ہیں, تو یہ ایک وار مانگرنگ بھی ہوگی اور ایک طرح سے خوف پھیلانا کہ دیکھو یہ کیا ہونے والے ہیں یہاں پہ. اچھا آئی واز یعنی کل ویکینڈ تو خیر بہت بزی تھا, سو کل جب میں نے اپنے ٹویٹر کھولا تو اس پہ سامنے ایک جرنلسٹ کی ٹویٹ آ رہی تھی کہ جب یہ کو ہو رہا تھا تو وی ور انٹرویوئنگ عمران خان. میں نے کہا او مائی گاڈ واٹ ور دا ریئیکشنز, کتنا انٹرسٹنگ ٹائم چل رہا ہوگا اس وقت. عمران خان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے رشیا کے معاملے میں نا, وہ غلط ٹائم پہ. خیر دیٹ واز آئی تھنک دیٹ انٹرویو وڈ آئی وڈ لو ٹو سی دیٹ انٹرویو. خیر اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک مرک گروپس کی بات ہے نا, ٹھیک ہے, سو آئی تھنک کہ مرک گروپس جو ہیں وہ رشیا ازنٹ دی اونلی کنٹری دیٹ یوزز دیم. جو یعنی اسینشلی واگنر گروپ جو تھا, وہ واگنر گروپ جو ہے وہ یعنی مرسنریز کی طرح آپریٹ کرتے ہیں. سو دیر فار ہائر, جو زیادہ پیسے دے دے گا وہ اس کے ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس کے یعنی رشیا شوڈ ہیو بین اسمارٹ انف کہ ان کو اتنی ہیوی ریلائنس نہیں رکھنی چاہیے تھی. اینڈ اف دیر آر رومرز کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیزالوڈ, تو اس میں مسئلہ کیا ہے, پھر سے بنا لینا, کسی اور نام سے بنا لینا. آئی ڈونٹ تھنک کہ دس از ٹیکنیکلی اوور ریلائنس بھی نہیں ہے میرے خیال سے. یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, اس لیے شروع سے دیکھا گیا کہ جو ویگنر گروپ کے چیف تھے وہ بھی پوٹن کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے کم سے کم اٹیک کیا, کیونکہ انہیں بھی پتا ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پوٹن کو ہیڈ آن لیں گے. لیکن رپورٹس ہی آ رہی تھی جب وہ ماسکو کی طرف جا رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پوٹن جو ہے وہ ماسکو سے باہر چلے گئے. انہیں ملک سے باہر بھی رپورٹس آئی تھی کہ وہ جیٹ لے کے جیٹ کے اوپر چلے گئے ملک سے باہر. اسی کے ساتھ عائشہ ویسے جو یہ ساری ڈسکشن ہے مرسنری گروپس کی, ایسا نہیں ہے کہ صرف رشیا مرسنریز یوز کرتے ہیں, امریکہ کی بھی بہت, میرا خیال ہے امریکہ کی تو سب سے بڑی ہسٹری ہوگی مرسنری گروپس یوز کرنے کی. امریکہ میں تو لائک آئی تھنک گلوبلی اس کی بہت انڈسٹری ہے, رائٹ. سو ایون آن دا ڈیورنگ دا وار آن ٹیرر یا افغانستان کی انویژن میں ویو سین کمپنیز لائک بلیک واٹر آپریٹنگ ان پاکستان. یعنی ریمنڈ ڈیوس کا پورا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ہی واز
he was a private military contractor. تو اس پہ یعنی آپ اس کو جیسے بھی فینسیلی ٹرم کر لیں ہوتے تو یہ سولجرز فار ہائر ہے اینڈ اینی ون کین ہائر دیم. یعنی وہ تو وہی بات ہے کہ جب آپ پرائیوٹ کمپنی وہ کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ باؤنڈ بائی دس. بلینز آف ڈالرز کے ان کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا بزنس ہے امریکہ کے اندر اور ویسے بھی دنیا کے اندر بہت بڑا بزنس ہے. ریٹائرڈ ملٹری افسروں کو لے کے وہ سارا وہ اپنا سسٹم بنا لیتے ہیں. خیر اسی کے ساتھ چلتے ہیں ٹی سی ایم اپڈیٹس کے اوپر. اپڈیٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے ہم اکانومی کی, پاکستان کی اکانومی کو لے کے. جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بل پیش کیا فائنینشیل, اور اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں جو کہ بیسیکلی جن پہ بات ہو رہی ہے کافی زیادہ. پہلی چیز تو یہ تھی کہ سیلری کلاسز پہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے. اور ویسے بھی جنرلی دیکھا جائے تو سیلری کلاسز بیسیکلی ہماری مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی جن کو یہی ہوتا ہے, ہر ٹائم یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ان امپلائڈ ہم نہ رہیں. تو وہ بیسیکلی جاتے ہیں اس سائڈ پہ کہ وہ کہیں نوکری کر رہے ہیں, کہیں جاب کر رہے ہیں, ایسی جاب کر رہے ہیں جس میں ایوری منتھ ان کو سیلری مل رہی ہے. تو ان پہ انہوں نے بیسیکلی سیلری کلاسز کے لحاظ سے انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ ٹیکس بڑھایا ہے. اور اسی طرح اکنامک ریفارمز کے نام پہ انہوں نے بیسیکلی پینشن ریفارمز انٹروڈیوس کی ہیں, جس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک چیز تو یہ کہ ہمارے ہاں کافی زیادہ یہ چیز ویسے ہی ہوتی ہے کہ جو ٹاپ لیول پہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں لوگ, وہ ایک تو پینشن بھی لے رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ ایک نئی نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک نیا چارج لیتے ہیں. تو وہ دونوں سائڈ سے بیسیکلی ان کے ہاں جو ہے نا وہ اکانومی فلو کر رہی ہوتی ہے, جس پہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم اس کو بھی کرب کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے فائنانس منسٹر کی آپ کو اس سے اکنامک ویژن پتہ چلے گی, اور وہ بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینس کے لیے جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے وہ کنوینس جو ہے وہ ارینج کر کے ان کو حج پہ بھجوایا ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے دعا کریں, اور دعا کے ذریعے جو ہے وہ ہماری اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. وہی پلان ہے ہمارے فائنانس منسٹر کا جو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے ایگزام سے ایک رات پہلے. اور اسی کے ساتھ آپ ان کی ٹویٹر بھی دیکھیں تو انہوں نے ایک پکچر ڈالی تھی, یا اللہ مدد فرما میں بے بس ہوں. اسی کے ساتھ جو ایک اور خبر آ رہی ہے, ہم پچھلے 1-1.5 سال سے سنتے آ رہے ہیں نون لیگ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ بیسکلی نواز شریف صاحب کی واپسی ہے ملک. اب اس میں دیکھا جا رہا تھا کچھ قدم اٹھائے جا رہے تھے پی ڈی ایم کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے اسپیسیفکلی ایسے لاز کو یا ایسے جو بلز پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو ان کی تاحیات نااہلی ہے اسے ختم کیا جا سکے. خیر پہلے تو سینٹ میں ایک کی گئی کہ جو تاحیات نااہلی تھی اسے 5 سال تک محدود کیا گیا, اور اب نیشنل اسمبلی سے بھی وہ پاس ہو گئی ہے. اور کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ پریزیڈنٹ صاحب تو گئے ہوئے حج کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ, تو جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس کے اوپر سائن کر لیا. سنجرانی صاحب جو ہیں, سنجرانی صاحب نے وہ بل پاس کر دیا. اب یہی ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب کے بھی 5 سال پورے ہو چکے ہیں, اور اب جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب تھے ان کے لیے بھی راہیں ہموار ہو رئی ہیں. اور اب خیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو حج پہ وہ گئے نہیں, انہیں بھیجا گیا کہ آپ حج کرائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم سنبھال لیں گے. تو خیر یہ کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی. اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. نواز شریف صاحب آتے ہیں الیکشن سے پہلے, نہیں آتے, اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی سچویشن کے اوپر کیا فرق پڑے گا, انہیں الیکشن میں رن کرنے دیا جائے گا لیول پلینگ فیلڈ کے تحت, یا پھر ان کے لیے آگے مسائل ہیں. I think what's important is کہ جو منڈے کی شام کو I believe آصف علی زرداری اور نواز شریف met in دبئی, تو آہستہ آہستہ کلوزنگ پاس آ رہی ہے میاں صاحب. اور یہ بھی ویسے رپورٹس تھی کہ اب سیٹس کی بات ہوگی, پیپلز پارٹی کو پنجاب میں چاہیے, تو اب یہ رائٹ فلی سو اب نون لیگ کو کچھ سندھ میں چاہیے ہوگی, تو دینی تو پڑے گی. پھر اسی کے ساتھ عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں. ٹویٹر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں سمیہ دا لیجنڈ ٹرینڈ کر رہا ہے کافی دنوں سے, تو اس کی سٹوری بتائیں کیا ہے یہ. سو بیسکلی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک کانوائے جا رہا تھا ایئرپورٹ سے تربت سٹی تک, اور اس کانوائے پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا. ایک فدائی مجید بریگیڈ کی, بی ایل اے کے جو مجید بریگیڈ ہے اس کی ایک فدائی تھیں, انہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا. سو دس واز دا سیکنڈ فیمیل سوسائڈ بامبر فرام بی ایل اے سائڈ. ان کا نام تھا سمیہ کلندرانی, سمیہ بلوچ بھی کہا جا رہا ہے انہیں. اور یہ جو ہے وہ بیسکلی اسلم بلوچ جو بی ایل اے کے ایک لیڈر تھے, سوسائڈ بامبر تھے. ان کی ڈاٹر ان لا ہیں, ان کے جو فیانسے تھے ان کی بھی, وہ بھی ایک سوسائڈ اٹیک میں اپنی جان دے بیٹھے ہیں. اور جو اسینشلی بی بی سی نے جو لنک
اس پہ انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ وائی آر مور ویمن ٹرننگ ٹورڈز ایکسٹریمزم اور وائلنٹ نیشنلزم کی طرف کیوں جا رہی ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ مسنگ پرسنس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ سمیہ قلندرانی کی بھی یہی اسٹوری ہے. ان کے گرینڈ پیرنٹس کچھ مسنگ ہیں، ان کے خاندان کے کچھ اور بھائی جو ہیں وہ کافی ٹائم سے مسنگ ہیں، اور اب جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے یہ ایک اور ٹول ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم آلریڈی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسنگ پرسنس جو آپ کی انفورس ڈسپیئرنسز ہوتی ہیں ان کا ایک امپیکٹ تو یہ آتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کا ایک پوری یوتھ ہے، آپ کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑے پروونس کی یوتھ ہے جو کہ آپ سے بالکل ایلینیٹ ہو گئی ہے. اینڈ ناؤ دا نیکسٹ تھنگ از کہ اب اٹس ٹیکنگ مور آف اے جینڈرڈ لینس، اور اب خواتین بھی جو ہیں وہ اس طرح اس چیز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. سمیہ قلندرانی سے پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ فیمیل سوسائڈ بامبرز کا ایک ٹرینڈ بڑھتا ہوا دیکھا ہے. شری بلوچ جو ہیں، شی واز دا فرسٹ سکسیزفل فیمیل سوسائڈ بامبر. وہ کراچی یونیورسٹی میں جو بام بلاسٹ ہوا تھا اس میں ملوث تھیں. اس کے علاوہ نور جہاں تھیں، ایک نور جہاں بلوچ، جن کو جو یعنی سوسائڈ اٹیک کرنے والی تھی پر وہ سکسیزفل نہیں رہا تھا، وہ پکڑی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو اب نور جہاں کی تو کیس میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، there were no clear links to the missing persons angle. شری بلوچ کے اس میں ایک کوئی سورس ہے، پی ایم ایل این کے ایک پولیٹیشین ہیں سید النصر کے نام سے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ شری بلوچ کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ انفورسڈ ڈسپیئرنس کا شکار رہ چکے تھے، اور وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھیں اس کے لیے. وہ خود بھی بلوچستان سے ہیں سید النصر صاحب. Having said that, female participation in militant groups is not new. خالستان میں بہت جو آپ کی خالستان موومنٹ ہے اس میں بہت خواتین نے وہ کیا، پارٹیسپیٹ کیا. آپ کی فرنٹ لائنس پہ جو ہے وہ آئسس میں بھی بہت، داعش کی بھی بہت کہانیاں ہیں. القاعدہ بھی خواتین کو ریکروٹ کرتا رہتا ہے. ان کے ایک میگزین سٹارٹ ہوا تھا 2012-2014 میں الخنسا کے نام سے، اس میں جو ہے وہ بیسکلی ٹپس آتی تھیں کہ آپ فیمیل جہاد کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ بام کس طرح سے بنا سکتے ہیں، آپ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی لڑائی لڑ سکتے ہیں. اور بھی گروپس ہیں جو پاکستان میں خواتین کو ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کو فرنٹ لائنس پہ لاتے ہیں. داعش از ون ایگزامپل. ہم نے نورین لغاری کا کیس دیکھا 2017 میں، جو کہ ایک جامشورو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس کے بعد جو ہے شی واز پلاننگ ٹو کیری آؤٹ این انٹائر اٹیک ان لاہور، پر وہ پکڑی گئی تھی اس سے پہلے بیکاز شی واز رپورٹڈ مسنگ، اور پھر یعنی پولیس آلریڈی ان کے ٹریک پہ تھی اینڈ شی واز کاٹ بفور اینی تھنگ کوڈ ہیپن. تو ہسٹری ہے کافی، ٹرینڈ بھی ہے. اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ انفورس ڈسپیئرنسز اور یہ ٹیررزم کا کیا لنک ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ جہاد کا اینگل اور یہ جو خودکش حملے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریلیجس اینگل بتایا جاتا تھا، لیکن یہ نیسسرلی ٹرو نہیں ہے. جو ہم نے ان ریسنٹ کیسز میں دیکھا ہے، فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، ڈسکریمنیشن ہو سکتی ہے، انفورس ڈسپیئرنسز ہو سکتی ہیں، اور بلوچستان جہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہاں سے اس قسم کے لوگوں کا آنا، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، کون کون سے اینگلز اس میں انوالوڈ ہیں، کیا کیا چیزیں لوگوں کو اینٹی اسٹیٹ بناتی ہیں. اگر ہم اس چیز کے اوپر اسٹڈی کریں گے تو آئی تھنک آئندہ آنے والے وقتوں میں اس قسم کے اٹیکس کم سے کم ہوں گے انشاءاللہ، ہوپ فلی. اسی کے ساتھ یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز اسٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کور کریں. اسی کے ساتھ پوری ٹیم TCM کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک اینڈ تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.